صبر یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہر شخص کو اور ہر ایک انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت، چاہے چھوٹی عمر کا بچہ ہو یا بڑی عمر کا آدمی ہو یا بزرگ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر ہی وہ اصل سواری ہے جس کے ذریعے سے کوئی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، عہدے دار ہو یا عہدے پر فائز نہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے اندر جہاں کمی آئی اور صبر کے اندر جہاں بگاڑ آیا، یا آپ کے اخلاق میں صبر کا زمرہ ہٹ گیا، صبر کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو گیا، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ اچھی زندگی نہیں جی سکتے، اور آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے امن، سکون، چین یہ ہماری آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کیونکہ صبر صرف مصیبت میں کیے جانے والے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر یہ انسان کو سکون اور امن دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً، قدم قدم پر ایک ذریعے کا کام کرتا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ صرف مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ صبر جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور آپ کو امن، سکون، چین دلانے کے لیے لازم ہے۔ جن لوگوں کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختلف طریقے سے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان مالدار ہے، کیا اسے صبر نہیں کرنا ہے؟ اسے بھی صبر کرنا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں روپیہ کما لے، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی بونی بٹا بھی نہ ہو، تو اس دن اسے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دن وہ صبر نہیں کرے گا تو اس دن مال نہ آنے کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے اندر فساد بھی آ سکتا ہے۔ اس کو صبر کرنا پڑے گا کہ آج میرے مقدر میں یہی تھا، کل مقدر میں میرے یہ تھا، پرسوں یہ تھا، آج میرے مقدر میں یہ ہے کہ میری بونی بٹا نہیں ہوا، تو صبر اسے امن، سکون دلائے گا۔ صبر اگر اس دن کر لے گا وہ، تو ایسی صورت میں وہ بہت خوش رہے گا۔ لیکن اگر اس دن اس نے صبر نہیں کیا اور یہ سوچتا رہ گیا کل تو میں 1 لاکھ روپیہ کمایا، پرسوں میں 2 لاکھ روپیہ کمایا، آج کیسا دن ہے کہ آج میں 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، تو یہ جو پریشانی ہے یہی اس کے ہلاکت کے لیے کافی ہے، یہی چیز اس کو ہلاک کر دے گی۔ جس کے پاس کم مال ہے ان کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، وہ زیادہ لوگوں کا دیکھ کر کے پریشان نہ ہو، حسد میں مبتلا نہ ہو جائے، حاسد نہ بن جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنظروا الی من هو فوقکم ولکن انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہیں، جو تم سے مال، دولت اور اسی طریقے سے عہدے میں یا اور دیگر جو بھی فضائل کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ آگے آگے ہیں، ان لوگوں کو مت دیکھو۔ اگر سکون اور چین چاہتے ہو تو وَلَٰكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اس کے طرف دیکھو، ان لوگوں کے طرف دیکھو جو لوگ تم سے مقام، مرتبے میں، عہدے میں، مال، دولت یا کسی بھی چیز میں تم سے چھوٹے ہیں۔ اگر آپ اپنے چھوٹے کو دیکھو گے تو آپ کامیابی تک پہنچو گے، نہیں چھوٹے کو دیکھو گے، بڑے کو دیکھو گے تو آپ کامیابی پر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ برے اخلاق میں گرفتار ہو جائیں گے، برے اخلاق میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر آج کے وقت میں 500 روپیہ روز کمانے کی صلاحیت ہے اور آپ 5000 والے کو دیکھو گے تو حسد بھی پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 5000 روپیہ کمانے کے لیے آپ غلط راستہ اختیار کر لو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کب نہیں ہوگا؟ جب آپ صبر کرو گے۔ صبر کریں گے تو راستہ خراب نہیں ہوگا۔ ہاں، زیادہ کی تمنا صبر کے ساتھ ساتھ کرنے میں بھلائی ہے، صبر کے ساتھ ساتھ زیادہ کی تمنا کرنے میں عافیت ہے۔ تو اس لیے صبر، اسی لیے میں نے کہا ہر ایک کی ضروری ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رو رہا ہے اس کو کہو صبر کرو صبر کرو، صرف اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ جو مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، جس کی کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کچھ مصیبت میں وہ گر گیا ہے، کسی کا کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، صرف اسی کو آپ صبر کے لیے تھپکی دے کر کے چلے جائیے، یہ نہیں، اس کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہر ایک کی ضرورت ہے،
صبر ایک انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے، ہر ایک کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ ایسا اخلاق ہے کہ آپ کو بہت مدد دیتا ہے قدم قدم پر، یہ ایسا اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، بچے گا کون، تو اس میں صابرین کا ذکر کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزوں کا یہاں ذکر کیا۔ ساری انسانیت کو پہلے کہہ دیا کہ خسارے میں ہے، ساری انسانیت، سارے انسان، کوئی انسان خسارے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، بچا کون، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی پیروی کی یا حق کی تلقین کی یا حق پر چلے، لوگوں کو چلایا، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر جمے رہیں، صبر کی تلقین کی، صبر کی دعوت دیتے رہیں اور صبر پر جمے رہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ جو ہے خسارے میں نہیں ہیں، باقی جو 4 چیز سے الگ ہے وہ خسارے میں ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک آ گیا تو ہم کامیاب ہیں، نہیں، بلکہ چاروں آنا ضروری ہے۔ یعنی ایمان بھی آنا ضروری ہے، نیک اعمال بھی آنا ضروری ہے، حق کی دعوت، حق کی تلقین اور حق پر جمے رہنا بھی ضروری ہے، اور صبر بھی آنا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر کے صبر کیے بغیر زندگی جی سکتا ہوں، یا آپ وہاں بیٹھ کر کے صبر کیے بغیر زندگی جی سکتے ہیں؟ کوئی بغیر صبر کے ایک قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف طریقے کی آزمائشیں آتی ہیں، مختلف طریقے کی پریشانیاں آتی ہیں، مختلف طریقے کی اچھائیاں اور خوشیاں آتی ہیں۔ ان تمام مرحلے میں صبر ہی آپ کو بہتر جگہ پر لے کر کے جا سکتا ہے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ صبر کی تلقین کی ہے، جگہ جگہ صبر کا ذکر کیا، اور سب سے بہترین مخلوق کو یہ کہا کہ صبر کرو۔ جتنے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر، سارے نبیوں کی تعلیمات میں آپ ایک چیز پائیں گے، صبر۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں، بے شمار رسول آئے ہیں، ان میں اولو العزم رسولوں نے بھی صبر کیا ہے۔ اولو العزم کس سے کہا جاتا ہے؟ جو بڑے بڑے نبی ہیں جن کا نام بہت آیا ہے قرآن میں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 لوگ کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ان 5 لوگوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ آپ ویسے ہی صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اور جلد بازی نہ کیجئے ان لوگوں کے اوپر، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان لوگوں کے اوپر آپ جلد بازی مت کیجئے، نہ ان کو عذاب کی جلد بازی کیجئے، نہ ان کو جواب دینے کی جلد بازی کیجئے، نہ ان پر کوئی بڑا ایکشن لینے کی جلد بازی کیجئے، آپ ان سارے کے سارے کاموں کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیجئے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، قرآن میں دوسرے مقام پر کہا گیا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، حق کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور آنے والی پریشانیوں پر صبر کیجئے۔ اس لیے صبر کیجئے کیونکہ ابھی عذاب نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ لہٰذا اب آپ کا کام یہی ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ کا کام اب یہی ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا۔ صبر نہیں کرنے والے کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ارشاد فرمایا قرآن میں کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کہ اگر آپ سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے
اگر آپ ان لوگوں کے اوپر صبر نہیں کر پا رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، بہت زیادہ مصیبت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ سے ان لوگوں کی باتیں سنی نہیں جا رہی ہیں، ان لوگوں کی ایذا رسائی جو آپ تک پہنچ رہی ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اگر وہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک کام کیجئے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض، ان کی تکلیف، ان کی پریشانیاں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، نہیں آپ برداشت کر پا رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے، ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین کے اندر سرنگ بنا کر کے اس میں گھس جائیے. زمین میں کیا کیجئے؟ سرنگ بنائیے، سرنگ بنا کر کے اس میں گھس جائیے. او سلمن فی السماء، یا تو ایک کام کیجئے، ایک سیڑھی بنائیے، اتنی بڑی سیڑھی بنائیے کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اس دنیا سے ہٹ جائیے، یا تو سرنگ بنا کر کے اندر کسی گفا میں چلے جائیے، یا پھر جو ہے آسمان پہ چڑھ جائیے، یہی راستہ ہے. ورنہ تیسرا یہی آپشن ہے کہ صبر کرنا پڑے گا. تیسرا آپشن کیا ہے؟ صبر کرنا پڑے گا. اگر صبر نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ دو میں سے ایک کام کر لو، اور یہ ناممکن ہے. کوئی سرنگ بنا کر کے زندگی گزارے گا؟ کوئی آسمان میں سیڑھی بنا کر کے چلا جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. لہذا راستہ آپ کو ہر حال میں صبر کا ہی چننا پڑے گا. آپ کو ہر حال میں راستہ صبر کا ہی چننا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کا نظام چلانا آسان ہے؟ گھر کا نظام چلانا آسان ہے؟ اسکول کالج کا نظام چلانا، مدرسے کا نظام چلانا آسان ہے؟ ایک انسان کا امام بنے رہنا آسان ہے؟ ایک انسان کا مقتدی بنے رہنا آسان ہے؟ کسی کا عہدے پر بنے رہنا آسان ہے؟ کسی کا کچھ بھی آسان نہیں ہے. کوئی کام اس دنیا کے اندر آسان ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ سامنے والا بڑے مزے سے رہ رہا ہے تو یہ آپ کی ہماری غلط فہمی ہے. آپ جا کر اس کا انٹرویو لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ سی ایم اے سی میں رہ کر کے بہت اچھے سے ہے، ڈی ایم کلیکٹر بہت اچھے سے ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جا کے اس سے پوچھو گے تو پتہ چلے گا وہ کتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے دماغ میں کتنی جو ہے پریشانیاں اور الجھن ہیں. جب آپ اس سے ملو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کوئی انسان آسانی کے ساتھ نہیں جی رہا ہے. مالداروں کی اپنی پریشانیاں، عہدے داروں کی الگ پریشانیاں، غریب فقیر مسکین کی الگ پریشانیاں، سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صبر قدم قدم پر ایک لازمی جز ہے، اور یہی آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے گا. یہی وہ سواری ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گی، ورنہ آپ منزل تک پہنچنے سے قاصر رہیں گے. آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ صبر کرو، صبر کرو. جگہ جگہ کہا صبر سے مدد چاہو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہتے ہو تو کیسے مدد چاہو؟ نماز اور صبر سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے جا کر کے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم لوگوں کو ضرور بضرور آزمائیں گے. یہ نہیں کہا صرف عرب والوں کو آزمائیں گے کہ عجم والوں کو آزمائیں گے، غیر عرب والوں کو آزمائیں گے، بڑوں کو آزمائیں گے کہ چھوٹوں کو آزمائیں گے، مالدار کو آزمائیں گے یا مسکین کو آزمائیں گے. یہ نہیں، سب کو آزمائے گا اللہ تبارک و تعالی، اور آزمانے کا طریقہ الگ الگ رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ خوف کے معاملے میں تمہارا کیا رویہ رہتا ہے. جب خوف آئے گا کیا تمہارا معاملہ اللہ کی عبادت پر جمع رہے گا یا نہیں جمع رہے گا؟ خوف آئے گا تم شرک کرو گے یا توحید پر قائم رہو گے؟ خوف آئے گا تو تم اللہ سے مدد مانگو گے یا غیر اللہ سے مدد مانگو گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. یعنی یہاں عقیدے کی بات ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عقیدے سے آزمائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائے گا. بھوک کیسی ہوتی ہے؟ بھوکا آدمی جانتا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھتا ہے. مسلمان کتنا بھی مالدار ہو لیکن بھوک اسے معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ روزہ رکھتا ہے. سال میں رمضان اس کے اوپر لازمی طور پہ رکھ دیا گیا ہے روزے کے معاملے میں، اور گاہے بگاہے موقع آتے رہتے ہیں روزہ رکھنے کے. مثلا ابھی 1-2 دن کے بعد جو ہے عرفے کا روزہ رکھنا ہے. عید کے مہینے میں 6 روزے کی فضیلت ہے. محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے روز کے روزے کی فضیلت ہے. تو نوافل کی حیثیت سے بھی روزہ رکھتے رہتے ہیں مسلمان، اور نہیں تو کم از کم رمضان میں تو روزہ رکھتے ہی ہیں. فرض ہیں رمضان کے روزے، کتب علیکم الصیام، روزہ تم لوگوں کے اوپر فرض ہے. تو مسلمان بھوک کی طرف جانتا ہے، چاہے کتنا بھی مالدار ہو روزہ رکھتا ہے. تو اس لیے بھوک کیا ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اب بھوک میں آپ کیا کریں گے؟
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے سود بیاج کھا لیں گے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ جو ہے کسی نے مان لیجیے کہا میرے آگے سجدہ کر میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا. اب یہ آزمائش ہے، اب یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن آپ کے سامنے آپشن ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ اب آپ تردد میں پڑ گئے ہیں، شک میں پڑ گئے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اسے سمجھیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، تھوڑا اور بھوکے رہ لو، تھوڑا اور بھوکے رہ لو، کچھ اور کر لیں گے، اور اگر نہیں برداشت ہوگا تو کچھ بھی کر لیں گے، لیکن شرک نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ ناراض ہو جائے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزمائیں گے. مال کی کمی ہوتی ہے، ابھی میں نے مثال دی مال کی کمی کی، کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی ہے کسی کمپنی میں گیا، بڑا اچھا کمانے لگا، وہاں سے نوکری چلی گئی، دوسری کمپنی میں چلا گیا، وہاں اچھی نوکری نہیں ہے، وہاں اچھا کام نہیں، اچھا پیسہ نہیں ہے. تو اب کیا ہے؟ یہاں آزمائش ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اور دیکھے گا کہ تم اس میں کھرے اترتے ہو یا نہیں. مال کم ہوا تو صبر کرنا، زیادہ ہوا تو شکر کرنا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت تم لوگوں کے اوپر جو آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دی ہے، یعنی مقدر میں لکھ دی ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. وہ پہلے سے ہی مقرر ہے کہ کون سی مصیبت تمہارے پر آنے والی ہے. کیوں ایسا کیا اور کیوں تمہیں یہ علم دے رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم گنوا دو یعنی جو تم سے لاس ہو جائے، جو تم سے ختم ہو جائے، اس پر تم افسوس نہ کرو، اس پر تم ماتم مت کرو، سینہ مت پیٹو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر تم اتراؤ نہیں، گھمنڈ نہیں کرو، اس پر اترانا بند کر دو، اتراؤ نہیں. بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے دے کر کے آزماتا ہے، ایسے ہی پیر پٹک پٹک کر کے چلتے ہیں. کسی کو دیا تو 10 بار احسان جتایا، کسی کے ساتھ مدد کر دی تو اب اس کو غلام سمجھ لیا، اب وہ ہر وقت ہماری بات مانتا رہے، نہیں مانا تو اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، بے عزت کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی صبر نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی تعلیمات قرآن میں بیان کی ہے. قرآن میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے، تکلیف دے کر کے برباد مت کرو. تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات 2 وجہ سے برباد ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے مال کو، اپنے صدقات کو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہو، اس کو تم احسان جتا کر کے یا تکلیف دے کر کے. 2 طریقے سے ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان احسان نہیں جتاتا تو سامنے والے کو غلام سمجھتا ہے، اے یہ کرو، اے وہ کرو، اب کرنے لائق ہے، وہ نہیں کرنے لائق ہے، پتہ نہیں کون سی مصیبت پریشانی میں، کہاں اس کو جانا ہے، کہاں آنا ہے. ان تمام چیزوں سے صرف نظر اس کو بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کرے، اور نہیں کیا تو اس کو ذلیل رسوا کرنا شروع کر دیا، یا دوبارہ اگر اس کے ساتھ پریشانی آ گئی یا کچھ ایسے معاملے آ گئے تو اب اس کی مدد نہیں کرنا. تو یہ سب چیزیں بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اتراؤ نہیں. اگر اللہ رب العالمین تم سے چھین لیا تو اس پر غم نہ کرو، اور اگر تمہیں زیادہ دیا ہے تو اس پر اتراؤ نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں دیا اس پر تم اتراؤ نہیں. یہ ساری کی ساری چیزوں میں کامیابی تبھی ملے گی جب آپ صبر کریں گے. جنگ میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس تعداد بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اسلاف اور ہمارے پرانے انبیاء اکرام اور پرانے وقت کے اولیاء اکرام جو اللہ کے ولی ہوتے تھے، وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر ہمیں عطا فرمانا. جنگ میں جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، کیسی مصیبت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال دے، ہم بلا وجہ کسی کو قتل کرتے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کمزور پڑیں تو پیچھے بھاگ جائیں. 2 میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے لیے صبر مقدر میں لکھ دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. تو آپ بات کو سمجھیے، یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے
کہ اگر آپ صبر کریں گے تبھی جنگ میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس تعداد ہو چاہے نہ ہو۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو آپ میدان جنگ میں طاقت رکھنے کے باوجود بھی کامیاب شاید نہ ہو۔ صبر آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ دنیا میں صبر نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مزہ چکھنا ہی ہے، چاہے اچھے سے چکھیے چاہے اچھے سے نہیں چکھ کر کے زبردستی چکھیے، چکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ ہے نا ظلم، اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا۔ دنیا میں اگر بچ گئے، حالانکہ دنیا میں ظلم کرنے والا بچتا نہیں ہے، لیکن اگر بچ گیا تو مرنے کے بعد اسے اپنے کیے ہوئے ظلم کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، اس کی ساری نیکی برباد ہوگی، نیکی اس کی جھولی میں نہیں ہے، تو جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے اس کے پورے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے جس نے ظلم کیا ہے۔ تو ویسے ہی معاملہ صبر کا ہے، اگر یہاں صبر نہیں کر پائے تو مرنے کے بعد صبر کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد کا صبر کیسا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کیسے صبر ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی انسان جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو اس سے فرشتے کیا کہیں گے؟ اس سے فرشتے کہیں گے صبر تم اولا صبر تم، تمہیں اگر صبر کرنا ہے تو کرو، نہیں صبر کرنا ہے تو بھی مت کرو، تمہاری مرضی، یہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، چاہو تو تم صبر کر سکتے ہو تو کر لو، اور اگر صبر نہیں کر سکتے ہو تو مت صبر کرو۔ یہاں صبر کا لفظ صاف طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب تو تمہیں اسی پر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں صبر کر لیتے تو آج اتنی بڑی پریشانی پر صبر نہیں کرنا پڑتا، آج تمہیں پریشانیاں نہیں گھیرتی۔ تو وہ بھی یہی کہیں گے قالوا اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم صبر کریں چاہے ہم صبر نہ کریں، کوئی آج فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صبر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی جلدی کر لیا جائے اتنا اچھا ہے، جتنا جلدی اس کا مزہ چکھ لیا جائے اتنا اچھا ہے، بعد کے لیے، فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے اتنا اچھا ہے۔ اگر صبر کرنے میں تاخیر کریں گے تو ایسی صورت میں اگر دنیا میں سنبھل گئے تو سنبھل گئے الحمدللہ، نہیں سنبھلے اگر تو آخرت میں بڑا برا مسئلہ ہے، وہاں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں سنبھلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جو ہے صبر کر لیجئے، جتنا جلدی صبر کریں گے اتنا اچھا ہے۔ یہی انبیاء اکرام کا راستہ رہا ہے، یہی نبیوں کا راستہ رہا ہے، یہی صحابہ اکرام کا راستہ رہا ہے، اور اسی راستے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری محفل میں بولا گیا، بھری محفل تھی، اس میں بولا گیا، ایک خارجی قسم کا آدمی تھا، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، وہ تو بچ گئے لیکن ان کے آنے والی نسل میں جو ہے بہت سارے خارجی پیدا ہوئے، تو اس نے یہ کہا اعدل یا محمد فإنک لم تعدل۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا جو سامان تھا وہ بانٹ رہے تھے۔ مال غنیمت آپ جانتے ہیں، جنگ میں جب جیت ہو جاتی ہے، فتح یابی مل جاتی ہے، تو جو دشمن چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں سب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور بغیر جنگ کی اگر مال ہاتھ میں آ جائے تو اسے مال فے کہتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد ہاتھ آئے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جنگ کیے بغیر، یعنی دشمن نام سن کے ہی بھاگ گیا، جنگ ہی نہیں کی، پورے بھاگ گئے، پوری بستی خالی کر دی، تو وہاں جو حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو وہی بانٹ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے کہا کہ اے محمد آپ صبر کیجئے، آپ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، کیونکہ آپ نے انصاف نہیں کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی، ایک نبی سے کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میرے رہتے بس اتنا بولے، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ابھی گردن اڑا دیتے ہیں، کہا نہیں، چھوڑ دو اس کے حال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ایسے ہی سامان بانٹ رہے تھے، ایک آدمی آیا، حالانکہ وہ محبت میں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر گردن میں تھی، وہ اتنا خوش ہو گیا وہ کہ مجھے آج ملے گا، مجھے ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پکڑ لیا، اور اس کے بعد جو ہے چادر تھوڑا ٹائٹ ہو گئی، کس گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھ جو ہے تھوڑا سا باہر آنے لگی، یعنی اتنا کس کے جو ہے گردن دب گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ مسکرا دیے، کیونکہ وہ نفرت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا تھا، محبت میں ایسا کیا تھا۔ محبت میں ہوتا ہے اوور ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اوور محبت ہو جاتی ہے، تو وہ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے تو پہلے دو چار جھاپڑ ماریں گے، اس کے بعد بات کریں گے،
چاہے کتنی بھی محبت ہو آپس میں. پہلے ماریں گے پیٹیں گے اور اس کے بعد 10 طریقے سے اس کو لعنت ملامت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کہیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر پر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے, کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور کہا کہ یہ جو دن تھا میرے لیے بہت بھاری دن تھا, بہت خطرناک, بہت ڈینجر دن تھا. جس دن میں طائف گیا اور وہاں جا کر کے میں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ خون نکلا, خون جو ہے جوتے میں بالکل جم گیا اور کیسے کیسے بھاگ کر کے جان بچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال آتا ہے, پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. یہ بستی 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسی ہوئی ہے اور 2 پہاڑوں کو ہم جوڑ دیں گے, ملا دیں گے, پورے کے پورے اس میں تہس نہس برباد ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کو چھوڑ دو. مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور بضرور ان لوگوں کو پیدا کرے گا من یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کریں گے. ان کو چھوڑ, یہ صبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ہم لوگوں سے صبر نہیں ہو پاتا ہے. آج ہمیں کوئی گالی دے دے, کوئی الٹا سیدھا بول دے, ہمیں صبر نہیں ہو پاتا. بڑے بڑے جہاں صبر نہیں ہو سکتا وہاں کی بات دوسری ہے, لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, صبر کے دامن کو مت چھوڑیے. صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کیجئے, اپنی زندگی کے اندر صبر کو لاحق رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو قدم قدم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے, یہاں تک کہ ظلم و زیادتی پر بھی صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کا بڑا مقام مرتبہ بیان کیا ہے, اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں, چاہے ملکی سطح کے ذمہ دار ہوں یا اسٹیٹ لیول کے ذمہ دار ہوں یا اسی طریقے سے آپ کی جماعت کے ذمہ دار ہوں, مساجد مدارس کے ذمہ دار ہوں, بہت اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا. یہ ہمارے نزدیک یہ اہمیت ختم ہو گئی ہے اب. خاص طور سے ہم جب نئے اہل حدیث ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جیسے لگتا ہے کہ اب ختم ہو گئی, مفقود ہو گئی ہے, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بہت اہم چیز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علیکم السمع والطاعہ وَإِن كَانَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيب, کہ تم لوگوں کے اوپر سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. سنو اور سن کر کے اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اگر تم سنو گے, اطاعت کرو گے, تبھی تم راستے پر رہو گے, تبھی تم کامیاب رہو گے. وَإِن كَانَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط کر دیا جائے. حبشی غلام جو ہوتا ہے وہی اگر تمہارے اوپر حاکم بنا کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی بھی بات سنو, اس کی بات مانو. اس کا چہرہ, اس کا سر کشمش کے جیسا ہو تب بھی جو ہے اس کی بات مانو, اس کی بات سنو. مسلمانوں کے اندر بغاوت اور مسلمانوں کے اندر جو ہے باغی ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لیبیا دیکھیے, شام دیکھیے, یہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے, لیکن مسلمانوں کے بغاوتی تیور نے اور بغاوتی انداز نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اگر مسلمان صبر کریں اور بغاوت سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو بڑے بڑے مسئلے نہیں آئیں گے سامنے. چند لوگوں پر ایفیکٹ آ سکتا ہے, پریشانی آ سکتی ہے, اس کو ہم حل کر سکتے ہیں, لیکن جو بڑے لیول کی پریشانیاں آتی ہیں, بڑے لیول کی مصیبتیں آتی ہیں, وہ مسلمانوں کے بغاوتی تیور کی وجہ سے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم السمع والطاعہ, تمہارے اوپر سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. ضروری ہے کہ تم اطاعت کرو, سنو, اور اس کے بعد کیا, فیما احب او کریہا, چاہے تمہیں پسند ہو چاہے تمہیں ناپسند ہو. کہاں صبر کریں گے آپ؟ جہاں ناپسند ہو. جہاں پسند آ گیا وہاں تو آپ صبر کرنے نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو میں پسند ہوں تو آپ صبر کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پسند نہیں ہوں وہاں آپ کو صبر کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرا خطبہ, میری تقریر اگر آپ کو پسند نہیں ہے لیکن کسی امیر نے مجھے رکھ دیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو ایسی صورت میں وہاں صبر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. وہیں تو اصل اگزام ہے, وہیں تو اصل امتحان ہے. اگر مسلح ایسے بچھا دیا گیا ہے, یہ صف ایسی کر دی گئی ہے, آپ کو پسند ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ طریقہ اگر آپ کو نہیں پسند ہے, آپ چاہتے نہیں ایسے نہیں, ایسے ہو ویسے ہو, وہاں صبر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو صبر, ان الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو صدمہ پہنچے. صدمہ پہنچا, لڑائی جھگڑا کیا, اٹھا پٹک کیا, مار پیٹ کیا, اس کے بعد چلو میں صبر کر لیتا ہوں, وہ نہیں چلتا.
پہلے صبر، ان الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرو، وہ صبر آپ کو کام دے گا۔ مار پیٹ بھی کر لیا، لڑائی جھگڑا کر لیا، فتنہ فساد کر لیا، ٹینشن میں سب کا دماغ آ گیا، سب پریشان ہو گئے، اس کے بعد ٹھیک ہے اب چلو چھوڑو میں صبر کر لیتا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ فیما احب او کریہا، چاہے تمہیں پسند آئے چاہے تمہیں پسند نہ آئے، وہاں پر صبر کرو اور صبر کر کے اس پر چلو۔ ہاں وَإِن كَانَ، اگر یہ ہو جائے کہ الا امر بمعصیہ، اگر تمہیں نافرمانی کا حکم دیا جائے، وَإِن أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بول دے داڑھی مڈا دو، ایسا امیر پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے ہمیں ایسا امیر ملے، ہمارے مسلمانوں کو کہیں کے بھی مسلمان ہو ان کو ایسا امیر ملے جو کہہ دے کہ داڑھی مڈا کر کے آؤ کل سے مسجد میں، اللہ نہ کرے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی نافرمانی کا حکم دے دے، تو ایسی صورت میں اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب تمہاری عمارت ختم، اب جاؤ، تمہارا راستہ گیا دوسرا، اب تمہیں امیر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تم جو کام کر رہے ہو وہ کام کھلی ہوئی نافرمانی ہے، کھلی ہوئی بغاوت ہے، وہ اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے۔ لیکن جب تک دین پر ہے، گنجائش والا کام کر رہا ہے، شریعت پر پابند ہے، شریعت پر چل رہا ہے، کوئی بھی کام اسلام کے خلاف والا نہیں کر رہا ہے یا اسلام کے خلاف کا حکم نہیں دے رہا ہے، وہ اگر ذاتی طور پہ وہ اسلام کے خلاف کام کرے تب بھی اسے نہیں ہٹایا جا سکتا، تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ حکم دینے لگے گا کھلے عام کفر کا، کھلے عام شرک کا، تب یہ بات کہی جائے، وہ بھی اچھے انداز میں کہی جائے گی، یہ نہیں کہ فساد برپا کر دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اسلام میں بڑا اس کا خیال کیا گیا ہے۔ آپ ایک حدیث پڑھیے، مسلم شریف کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ آج میں اس حدیث کو دیکھ رہا تھا دوبارہ، حالانکہ یہ حدیث پہلے میرے ذہن میں تھی، اس پر بیان بھی میں کیا ہوں بہت تفصیل سے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا، اس کی تخریج دیکھ رہا تھا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے، تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حدیث ایک ہی جگہ پر ہے، مگر آج ابھی حال ہی میں جب تھوڑا مطالعہ کیا اس حدیث کا تو سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث تو بڑی بڑی حدیث کتابوں میں ہے، تقریباً 15-20 جگہوں پر وہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بھاری بات کہی ہے، بہت بڑی بات کہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت فتنے فساد ہوں گے، بہت فتنے فساد ہوں گے، بہت فتنے فساد ہوں گے، اس میں الگ الگ قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو جب الگ الگ قسم کے لوگ پیدا ہوں گے تو اگر تم لوگوں کا معاملہ کسی ایک امیر کے اندر متحد ہے، تم لوگ بالکل ایک معاملے پر، ایک امور پر قائم ہو، اور کوئی آدمی ایسا اگر آئے جو تمہارے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وَيُفَرِّقُ جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت بھاری بات کہی ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہا فَقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دینا۔ اتنی سخت بات ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ عام آدمی نہیں کرے گا، یہ تو حاکم وقت کرے گا۔ قتل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، اگر ہے بھی سزا اسلام میں تو وہ حاکم کرے گا، وہ عام آدمی نہیں کرے گا۔ عام آدمی یہ تو حدیث میں لکھا ہے قتل کر دو، اب میں جا رہا ہوں قتل کرنے، وہ نہیں، حاکم کرے گا۔ کون کرے گا؟ حاکم کرے گا۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشی رہے، وہ حاکم کرے گا، عام آدمی نہیں کرے گا۔ تو اتنی سخت بات کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا سخت حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو کہ اے حاکم، اگر ایسا معاملہ آ جائے، یہ مسئلہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو ہٹا دو راستے سے، کیونکہ وہ جو کام کرے گا وہ کام بڑا سخت ہوگا، بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اس کے ذریعے سے، پوری امت جو ہے برباد ہو جائے گی، پوری امت جو ہے قتل و غارت گری میں چلی جائے گی، پوری امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ لہٰذا امت کو بچانے کے لیے ایسے فتین آدمی کو ہٹاؤ، اور ہمیں سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ایسا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمیں سمجھانا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے ہی ہم اس کو فتویٰ دینا۔ ہاں، اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ امیر کو اللہ رب العالمین اس کو بھی صبر کرنا ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، امراء کے لیے، امیر کے لیے، حاکموں کے لیے، حکام کے لیے، ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی ہے۔ جہاں عوام کو یہ حکم دیا گیا تم بغاوت نہیں کرنا، تم فتنہ فساد نہیں کرنا، وہیں امیر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اچھے کام کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی کا امیر بنا دیا گیا ہے، مسجد کی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، یا کوئی بھی عہدہ مل گیا، چاہے دنیاوی چاہے دینی، اب آپ جو چاہے وہ کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بغاوت نہیں ہوگی، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے گی، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی روڑا نہیں لگائے گا، یہ لازمی حکم ہے عوام کے لیے،
لیکن یہ یاد رکھیے اگر آپ گڑبڑ سڑبڑ کریں گے, اگر آپ غلط سلط کریں گے, اگر آپ کی وجہ سے دین خراب ہوگا, اگر آپ دین کے راستے میں روڑا لگائیں گے, دین کے راستے میں خرابی پیدا کریں گے, تو اوپر والا بیٹھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر آپ کا امتحان اور آپ کی آزمائش کے لیے تیار ہے, اور پھر آپ کو سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گریز نہیں کرے گا. اسی لیے عہدیدار کا بڑا مسئلہ ہے, اگر قیامت کے دن پکڑا گیا تو بہت زبردست پکڑا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا, پھر وہ اس کو زبردست طریقے سے عذاب ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ مسئول جو ہوتا ہے, جو ذمہ دار ہوتا ہے نا, وہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر وہ گڑبڑ ہوا تو, کیونکہ اس کے گڑبڑ ہونے کی وجہ سے معاملے گڑبڑ ہوں گے, کوئی بغاوت بھی نہیں کرے گا, تو پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے کے زمانے میں, پہلے کے وقت میں کسی کو حاکم بنایا جاتا لوگ بھاگتے تھے, کسی کو قاضی بنایا جاتا تھا لوگ بھاگتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من جعل قاضیا, جو انسان قاضی بنا دیا گیا, ذبح بغیر سکین, وہ انسان بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا, چھری کے بغیر وہ ذبح ہو جائے گا اگر کسی کو قاضی بنا دیا گیا. کیوں؟ بڑا مسئلہ ہے, راستے بڑے پر خطر ہیں, انصاف کرنا پڑے گا. ابھی وہ سب کو خوش کرے گا کہ انصاف کرے گا, کیا کرے گا, اس کے مسئلہ آ جائے گا. سامنے دوست بھی بیٹھا ہے, سامنے دشمن بھی بیٹھا ہے, دشمنی نکالے کہ دوستی نبھائے, کیا کرے؟ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں, اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو, اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی قاضی بنا دیا گیا وہ آدمی بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا, اسی لیے بھاگتے تھے لوگ. اور اگر امارت ملی ہے, اگر ذمہ داری ملی ہے, دین کا کام ہونا چاہیے, زبردست کام ہونا چاہیے, دین کے راستے میں کوئی روڑا نہیں لگنا چاہیے. آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عوام کو تکلیف پہنچائے, آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے دین کا کوئی نقصان ہو. صبر آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اگر کوئی عوام میں سے کھڑے ہو کر کے آپ کے خلاف زبان درازی کر رہی ہے, آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ صبر آج موضوع یہی ہے, صبر کرنا پڑے گا. اور صبر ہر ایک کے لیے, آپ کے خلاف کیا زبان درازی نہیں کی جائے گی؟ کی جائے گی. آپ کتنے بھی اچھے ہوں, کتنے بھی اعلیٰ درجے پر ہوں, کتنا بھی اچھا کام کریں, آپ یہ مت سوچئے کہ 100% عوام آپ کی تعریف کرے گی. نہیں, چند رہیں گے آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے, چند آپ کی برائی کریں گے, چند آپ کی غیبت کریں گے. آپ کو صبر کرنا ہے وہاں پر, اور صبر کر کے ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو صبر ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے, لازمی جز ہے, ہر اعتبار سے کام آنے والی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کو رچا دے, بسا دے. ہم تمام لوگوں کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن حدیث اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر, اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.